بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین، استقبال آپ کا دن کی بات یوٹیوب چینل میں۔ آج رمضان المبارک کا دوسرے عشرے کا آخری دن اور جمعہ کا دن ہے۔ کل سے تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ ناظرین، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور اب یہ تیسرا آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس تیسرے عشرے کے اندر بہت ساری خصوصیت ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر شب قدر آتی ہے، اور اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر ایک عبادت کہ جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، وہ ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف جو ہے وہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، ہر ایک کے لیے اعتکاف کی گنجائش ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی، مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ دونوں کے اعتکاف میں تھوڑی بہت کچھ فرق ہے۔ یہ اعتکاف سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کے اعتکاف کی پابندی کی ہے، اہتمام کیا ہے۔ ورنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے انسان کی اللہ رب العزت تمام جائز مرادوں کو اللہ پوری کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آج خاص کر مستورات یعنی عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں بات کرنی تھی کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کریں گی۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی 20ویں روزے کے مغرب سے 10-15 منٹ پہلے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جاوے، اور جس جگہ پر اعتکاف کرنا ہے، اگر ہمارے گھر میں عبادت کے لیے کوئی کمرہ الگ سے ہے تو اس کمرے میں جا کر بیٹھ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے کمرے میں ہی کسی ایک کونے پر ہم اپنا بستر اور جو ہے اپنے مصلی لے کر بیٹھ جائیں، اور نیت کریں کہ میں آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرتی ہوں۔ اس نیت سے وہاں بیٹھیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اس بنیاد پر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اب کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے یا اپنے روٹین ماسک کے اعتبار سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو منہ پر تالا لگ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل چپ بیٹھنا بھی نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے بھی بچنا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہم کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ ویسے تو پوری زندگی نہیں دکھانی ہے، لیکن خاص کر اس میں اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے، اب اعتکاف میں بیٹھ کر جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھی ہے اس کمرے میں رہ کر وہ گھر کا کام کر سکتی ہے، کپڑے سل سکتی ہے، اسی طریقے سے کپڑے دھو سکتی ہے، اسی کمرے میں رہ کر کھانا بھی پکا سکتی ہے، اسی کمرے میں رہ کر گھر کا اور کام کر سکتی ہے۔ اس کمرے سے باہر نکل کر کچن میں جا کر کھانا نہیں پکا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر بیت الخلا اسی کمرے میں موجود ہے تو اس کمرے کے علاوہ دوسری جگہ پر وہ استنجے کے لیے نہیں جا سکتی، باہر ٹہلنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتی، باہر آنگن میں نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے اسی کمرے میں رہ کر اپنے عبادت کرے، نماز پڑھے،
اگر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس کمرے سے باہر نکل گئی، کھانا پکانے کے لیے رسوڑے میں چلی گئی، کچن میں چلی گئی، اسی طریقے سے باہر کچھ آئے تھے لوگ تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو بیٹھنے کے لیے وہیں تھوڑی دیر چلی گئی، تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ بیمار ہو گئی تو اب یہ علاج کے لیے یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، ڈاکٹر کو گھر پر بلائیں اور وہاں پر اس کا علاج کرائیں۔ اگر ایسی بیمار ہے کہ اس کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کا اعتکاف ٹوٹے گا کہ بھئی وہ وہاں سے باہر گئی ہے، لیکن یہ شرعی عذر ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی طریقے سے جو اس کے روٹین ایام ہیں اس میں اگر اس کے شروع ہو گیا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ہے تو روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے، تو اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس میں بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، ان کے لیے بھی یہی شرائط ہے۔ اسی طریقے سے نفلی غسل کرنے کے لیے نہ تو عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ مرد حضرات مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ نفلی غسل کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، کھانا پینا اسی جگہ پر ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری، جہاں تک ہو سکے، مختصر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے حتی الامکان اسی جگہ سے اور رہ کر سارے کام کرنے ہیں۔ اگر اس سے باہر نکل کر کوئی کام ایسا ہے کہ جو کرنا ہے، اگر اس کام کے بغیر چل سکتا ہے تو اس کام کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، وہ کام اندر رہ کر کریں گے۔ اگر اندر رہ کر نہیں ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن شرعی کوئی چیز ایسی ہے جیسے قضائے حاجت ہے تو اس کے لیے تو باہر نکلنا ہی پڑے گا اگر گھر میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض غسل ہو گیا تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، مسجد میں نہیں ہے تو باہر نکلنا پڑے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن وہ بھی کہ جتنی ضرورت ہو۔ وضو کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے کہ بھئی ایک منٹ میں وضو ہو سکتا ہے تو اتنی دیر میں وضو کریں کہ فوراً اپنے کمرے میں واپس، فوراً اپنی مسجد میں واپس۔ باہر وقت گزارنا، باہر نکل کر باتیں کرنا، یہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر ہی، اپنے کمرے میں ہی رہیں، وہاں بیٹھ کر اپنے باپ سے، بھائی سے، شوہر سے بات کر سکتی ہے۔ ہاں، صحبت نہیں کر سکتی شوہر کے ساتھ کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان سے بات چیت کر سکتی ہے، یہ محرم ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے، اپنے سہیلیوں سے بات ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ وقت جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں لگائیں۔ اگر عبادت نہیں کرنی ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، تاکہ آرام کرنے سے بدن میں ایک سپھورتی آ جائے گی، پھر سے ایک تازگی آ جائے گی، تو آگے عبادت کرنے میں سہولت ہوگی۔ 20 تاریخ کو مغرب، 20ویں روزے کے مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور 29 یا 30ویں روزے کو مغرب میں جب عید کا چاند نظر آوے اس کے بعد وہاں سے باہر نکلیں گے۔ یہ ہے سنت اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے، تو اس اعتبار سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے اس میں فطرہ نکالا جاتا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے کہ یہ اپنے جسم کا، اپنی جان کا صدقہ ہے، اور غریب غربا کے عید کے بہتر ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ اب کن لوگوں پر ہے کہ بھئی جو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد عید کے دن صبح صادق سے پہلے سے لے کر سورج کے نکلنے تک میں جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کا صدقہ فطر نکلے گا۔ یعنی کہ کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں نکلے گا۔ اسی طریقے سے کسی بچے کی پیدائش سورج نکلنے کے بعد ہوئی تو اس کا بھی صدقہ فطر نہیں نکلے گا۔ اس لیے ان لوگوں کا صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اب کتنا نکالنا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ تو صدقہ فطر جو ہے ہمارے درمیان میں ایک چیز رواج ہے کہ ہم
2.25 کلو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر نکالتے ہیں، باقی ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کے لیے ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کشمش ہے کہ 3.5 کلو کشمش کے حساب سے ہم صدقہ فطر نکالیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو زیادہ نکالیں کہ بھئی اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے تو میں اپنی جان کا صدقہ اتنا تھوڑا سا کیوں نکالوں، تھوڑا زیادہ نکالوں۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے تو اس سے زیادہ صدقہ نکلے گا اور غریب غربا کی عید اچھی ہو جائے گی۔ تو ان کے لیے جو ہے ہم کشمش 3.5 کلو کہ اس کے حساب سے لگائے، تقریباً 1000 روپے کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنا نہیں ہو سکتا تو 3.5 کلو کھجور کہ بھئی کھجور 3.5 کلو کے حساب سے، تو 3.5 کلو کھجور 600-700 روپے کے آس پاس ہو جاتی ہے، 200-250 روپے کی کلو ہو جاوے تو 600-700 روپے کے 3.5 کلو کھجور ہوتی ہیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اتنا نہیں نکال سکتے تو کوئی بات نہیں، اتنا نہ نکالیں، جو کے حساب سے نکالیں۔ اب جو کے حساب سے لگائیں گے تو تقریباً 200-250 روپے 300 روپے تک پڑتا ہے، 250-300 روپے تک قریب۔ تو جو کے حساب سے لگائیں 3.5 کلو جو کے حساب سے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنے غریب ہے کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، 200-250 روپے ایک آدمی کا نہیں نکال سکتے، تو پھر آخری درجے میں ہے کہ 3.5 کلو گیہوں کے 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے کہ 60 یا 70 روپے نکالیں۔ اس کی قیمت کیسے لگائیں گے؟ بھئی کون سی لگائیں گے؟ مارکیٹ میں کھجور تو بہت ساری ملتی ہے، ایک تو 2500 روپے والی کھجور ملتی ہے، ایک 2000 والی ملتی ہے، ایک 1500 والی ملتی ہے، ایک 100 روپے کلو والی ملتی ہے۔ تو کون سی کھجور کا حساب لگائیں؟ تو اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو استعمال کرتے ہیں، ہماری جو کھانے کی حیثیت ہے، اس بھاؤ کے حساب سے اس کی قیمت لگائیں گے، اس کی صدقہ فطر نکالیں گے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں کھجور جو لا رہا ہوں، کھانے کے لیے جو کھجور لا رہا ہوں وہ 1000 روپے کلو والی ہے، تو مجھے اس حساب سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں کھجور لا رہا ہوں 40 روپے کلو والی تو اس حساب سے نکالوں گا۔ اسی طریقے سے گیہوں بھی ہے، جو ہے، کشمش ہے، کہ جو میں اپنے گھر میں لاتا ہوں اس حساب سے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ یہ نہیں کہ بھئی میں کھاتا ہوں کچھ اور نکالوں کچھ اور، یہ نہیں، بلکہ اس میں امانت داری کے ساتھ اپنی جان کا صدقہ ہے۔ غریب غربا کی عید کے تصحیح اور اس کو درست ہونے اور اچھے سے اچھی بنے، اس کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہو سکے تو کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالا جاوے۔ اور دوسری سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ ابھی سے صدقہ فطر ادا کر دو، ابھی سے نکال دو تاکہ کسی غریب کے عید میں کام آ جائے۔ آپ اگر عید کے دن صبح میں جا کر دینے گئے، اب وہ صبح میں اس کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، عید کی نماز سے پہلے دکانیں بھی بند ہوتی ہیں، اب وہ اپنے گھر میں کس چیز کا انتظام کرے گا؟ وہ ان پیسوں کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ اس کی عید کیسے سنورے گی؟ اس لیے ابھی سے دے دیں گے، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی اس کی ایسا کچھ کام ہو تو وہ کام اس کا نکل جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سے درخواست ہے کہ ابھی سے صدقہ فطر نکال لو، اور ہو سکے کشمش ہے، کھجور ہے، اس کے نصاب کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا کام ہو جائے۔ اور تحقیق کر کے دیں، بغیر تحقیق کے کسی کو نہ دیں، تحقیق کر کے دے، ضرورت مند ہے اس کو دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی آدمی ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، اب پورے محلے والے سب جا کر اس کو دیا ہے، اب معلوم ہوا کہ اس کے پاس 30-40 ہزار روپے صدقہ فطر کے جمع ہو گئے۔ ایسا بھی نہ ہو، بھئی ہر کسی کے پاس پہنچے، کسی کو دیویں تو ہم تحقیق کر لیں کہ اس کو دوسرے کسی نے دیا ہے نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو کتنا دیا ہے اور ضرورت ہے نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کو صدقہ فطر دیا جاوے۔ اس لیے ان چیزوں کو غور طلب کریں۔ اعتکاف انشاءاللہ مغرب سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں، کوشش کریں اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا بہت آسان ہے، مردوں کے لیے بھی آسان ہے، مشکل کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ٹھان لیں تو آسان ہے،
تو عورتوں کے لیے بھی آسان ہے. عورتوں سے گزارش کروں گا کہ اس ایسے ماحول میں، آج کل کے ایسے ماحول میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کی. مرد حضرات بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کی، اور اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے جان مال عزت آبرو کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے خوب دعائیں کریں، خیر و عافیت کی دعا کریں. عافیت مانگنا بہت ضروری ہے. آج ہم نے عافیت کی دعا مانگنا چھوڑ دیا اور امت جو ہے وہ بغیر عافیت کے حیران پریشان ہے. اس لیے جو ہے عورتیں بھی اعتکاف کریں، مرد حضرات بھی اعتکاف کریں، اور اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے اوقات کو عبادت میں لگائیں. اگر عبادت نہیں کرنی ہے، تھک گئے ہیں تو آرام کر لیں، خالی بیٹھے نہ رہیں. کیونکہ اگر ہم خالی بیٹھیں گے تو خالی بیٹھنے والا انسان، شیطان اس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لغویات میں لگا دے گا، اور اس کے ثواب میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، اس کا اعتکاف کمزور ہو جائے گا. اس لیے خالی نہ بیٹھے رہیں، عبادت کریں، نماز وغیرہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کا خاص اہتمام کریں. اعتکاف میں بیٹھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اعتکاف میں بیٹھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے پھر سے درخواست کرتا ہوں عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، کہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، اور اعتکاف بنا کر اعتکاف کریں. نہ کہ ہم اس کو کھیل تماشا بنا دیں کہ بھئی سب مل کے بیٹھے ہیں، اب رات بھر تھوڑی بہت عبادت کی، پھر ہنسی مذاق وغیرہ کیا اور پورے دن جا کے سو رہے ہیں. یہ آرام کے لیے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، پھر گھر آ کر 1-2 دن آرام کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ بھئی 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آرام کر لیں 24 گھنٹے میں، باقی عبادت میں لگائیں، ذکر و اذکار کریں. قرآن نہیں آتا، قرآن سیکھنے میں اپنا وقت لگائیں. آج امت قرآن سے بہت دور چلی جا رہی ہے. عورتیں قرآن سے دور چلی جا رہی ہے، مرد حضرات قرآن سے دور چلے جا رہے ہیں. قرآن پر عمل تو نہیں ہو رہا، لیکن قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہو رہی. بہت افسوس کی بات ہے. ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں لیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ جو بیان ہے آج کا، اور آج کی یہ جو باتیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بیان کو پہنچائیں، تاکہ ہر کوئی اس پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.